نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سیرت کے سلسلے میں اب صرف 2 مجلسیں ہماری رہ گئی ہیں، آج کی ایک مجلس اور آنے والے کل کی مجلس۔ ان 2 نشستوں میں مدنی زندگی کو اختصار کے ساتھ گھیر لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تو یہیں سے اسلامی تاریخ کی بھی اہمیت بڑھ گئی۔ تاریخ کی ابتدا حضور کے بعثت کو بھی نہیں قرار دیا گیا۔ بعثت کا مطلب ہے جس سال آپ نے نبوت کا اعلان کیا، عمر کے 40ویں سال میں جہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو بعثت کہتے ہیں۔ یعنی بعثت نبوی سے بھی اسلامی تاریخ کی ابتدا نہیں ہوئی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی تو آپ کے وفات کے سال سے بھی تاریخ کی ابتدا نہیں ہوئی۔ دونوں چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کو تاریخ کی بنیاد، اسلامی تاریخ کی ابتدا، اس کی شروعات قرار دیا گیا، گویا مکے سے مدینہ پہنچنا۔ حالانکہ نبوت کا اعلان بھی بہت اہم واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچنے کو یہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا قرار دی گئی، اس کو ہجرت کا نام دیا گیا۔ یہ اس لیے اہمیت رہی اس واقعے کی، یہیں سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا۔ حق کا ایک راستہ ہے، باطل کا ایک راستہ ہے۔ اب یہاں سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے، ایک نیا دور، ایک نئی صبح یہاں سے طلوع ہو رہی ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ بھی ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، آج ہمارا ہجرت کا جو سال چل رہا ہے اسلامی تاریخ کا 1440 پر 6، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر اتنے سال ہوئے۔ مدینہ آپ پہنچے۔ مدینہ ایک ایسی بستی تھی جہاں یہود بھی رہے، عیسائی بھی رہے، کفار اور مشرکین بھی رہے، اور یہاں پر یہودیوں کا زیادہ غلبہ تھا، ان کی قوت اور طاقت تھی۔ مکہ مکرمہ میں صرف کفار اور مشرکین تھے، کچھ عیسائی اور یہودی رہے جن کا سماج اور سوسائٹی میں کوئی وزن نہیں تھا۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت اہم ترین مسئلہ یہ رہا کہ اپنی داخلی قوت، اپنی علاقے کی طاقت، اپنے وطن جو مدینہ اب قرار دیا گیا ہے یا شہر کی حفاظت، اس کو اپنا پرامن بنانا چاہیے۔ آپ اپنا شہر چھوڑ کر یہاں پہنچے، اس شہر میں آپ اجنبی ہی ہیں،
بھلے سے 3 سال پہلے سے نبوت کے 11ویں سال 12ویں سال 13ویں سال سے مسلمان پھیل رہے تھے، اسلام آہستہ آہستہ مدینے میں پھیل رہا تھا، لیکن وہ قوت اور طاقت نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقے سے یہاں پہنچے تھے۔ جتنے مسلمان مکے سے یہاں پہنچے ہیں وہ بھی اجنبی ہیں۔ آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو ملکی اور غیر ملکی، یہ فلاں اسٹیٹ کا ہے، یہ فلاں اسٹیٹ کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے۔ ایک قسم کی اجنبیت، مغایرت، یہ دوری کے جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پہلوؤں پر آپ اپنے غور و فکر میں آپ نے رکھا کہ یہاں کس طریقے سے یہاں کے ماحول کو درست کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، ہم جس شہر میں رہیں، جس وطن میں رہیں، جہاں رہیں، وہاں کے ماحول کو بہتر بنائیں تاکہ زندگی اپنی پرسکون گزرے، امن ہو، صلح ہو، آشتی ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مدینے کے جو مسلمان تھے ان کے درمیان اور مکے کے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی۔ مواخات، بھائی چارگی، برادری، یہ رشتہ اتنا مضبوط طریقے سے قائم ہوا کہ تمام انصاریوں نے تمام مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھا، ہر طرح سے ان کی خدمت کی، پذیرائی کی، ہر طرح سے سلوک کیا، کیونکہ اسلامی رشتہ، اسلامی اخوت وطنی اخوت سے زیادہ مضبوط۔ یہ ہماری اسلامی اخوت جو ہوتی ہے، دینی برادری، اسلامی برادری، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ مسلمان کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، اس کا ایک رشتہ ایمان کی بنیاد سے دوسرے مسلمانوں سے قائم ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مسلمانوں کے اندر یہ فکر پیدا کی، یہ تمہارے بھائی ہیں، ایمانی ہیں۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ثابت ہوا، خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مدینے کے مسلمانوں نے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اپنی دوستیوں، اپنی برادریوں، مقامی لوگوں سے کہیں زیادہ باہر سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے دل میں جگہ دی، ہر طرح سے ان کا ساتھ دیا۔ ایک بہت بڑی ان کی قربانی بھی تھی، اس لیے قرآن نے ان کی تعریف بھی کی، توصیف بھی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں بھی مانگی کہ انصاریوں کے احسان ہم پر بہت ہیں، اللہ انہیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ یہ کہہ کر کئی موقع پر ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، اور یہاں تک بھی کہا اگر مہاجر بھائیوں کی طرف سے کوئی کمی یا غلطی ہو جائے تو تمہیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اس طریقے کی باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ انصاری اپنے گھروں میں رکھے، اپنے کھیتوں میں، تجارتوں میں لے گئے، نخلستان کھجوروں کے باغات میں لے گئے، اس طرح سے ہر معاملات میں۔ اور مکے کے مسلمان بھی بہت ہی غیرت مند تھے، وہ کوئی غریب یا کنگال، محتاج یا پریشان لوگ نہیں تھے، صرف وہاں کے دشمنوں کی وجہ سے وہ حالات پیدا ہو چکے تھے۔ اسلام کی خاطر، دین کے خاطر وہ چیزیں پیدا ہوئی تھیں، اس لیے وہ لوگ کوئی اپنی جگہ بہت بڑے دولت مند بھی تھے، تجارت پیشہ بھی تھے، بڑے بڑے رئیس بھی تھے، متوسط طبقے کے بھی لوگ تھے۔ چنانچہ وہ لوگ مدینہ پہنچنے کے بعد انصاریوں پر بوجھ نہیں بنے، چونکہ وہ تاجر پیشہ تھے، محنت پیشہ تھے، مزدور پیشہ تھے، ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ میں کپڑوں کی دکان تھی، مدینہ آنے کے بعد بھی انہوں نے وہ تجارت شروع کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، دکانیں یا کاروبار کرنا یہ معاملہ تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے وہاں کی منڈیوں کا، بازاروں کا جائزہ لیا اور کاروبار شروع کر دیے۔ اس طریقے سے یہ لوگ محنت اور مزدوری کے ذریعے سے سارے معاملات میں چند دنوں کے اندر ان کی مالی حالت بدل گئی، خوشحال ہوتے چلے گئے، اس طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔
تو اس سے ایک پیغام ہمیشہ کے لیے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ملا کہ اسلامی برادری، اخوت اسلامی، دینی برادری اہم چیز ہے۔ رنگ، نسل، ذات، علاقہ، ان تمام چیزوں کو مت دیکھو، اس چیز کو بنیادی اہمیت دو۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طبقے کو، ہر برادری کو، ہر قبیلے کے لوگوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا، وہ ہے اسلامی بھائی۔ ایک کام آپ نے یہ کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا اہم کام یہ تھا، مدینے میں یہودی تھے، عیسائی تھے، ان لوگوں سے بھی آپ نے رابطہ قائم کیا، چونکہ مقامی آبادی ہے، شہر میں رہ رہے ہیں، وہ بھی ہیں، مسلمان بھی وہاں رہیں گے، تو ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ نہ ہو، تعلق نہ ہو، دوستانہ روابط نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اپنے معاملات میں شامل کیا، عیسائیوں کو بھی بلایا، سب سے مشورہ کیا، بات چیت کی، اور کہا کہ ہم سب اس وطن کے باشندے ہیں، اس شہر کے، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، تم بھی سرزمین پر زندگی کر رہے ہیں، ہم بھی سرزمین پر زندگی کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان روابط ہونا چاہیے، تعلقات ہونا چاہیے، بھائی چارگاہ ہونا چاہیے۔ رہ گیا دینی اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے میں ہمارے اور تمہارے میں فرق ہے، لہٰذا تم اپنے مذہبی طریقے پر قائم رہ سکتے ہیں، تمہارے عقائد، تمہارے اعمال، تمہارے جو طور طریقے ہیں تم اس پر قائم رہیں، ہم اپنے اس معاملے میں رہیں، ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے بات چیت کر کے ان لوگوں کو اطمینان بھی دلا کر اور مطمئن بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی ہم نوا ہوئے، انہیں بھی فکر ہوئی کہ بھئی اب مدینے پر کسی نے حملہ کر دیا تو ہم سب مل کر اس کا جواب دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا کیا ہے ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ان کو جواب دینے دیجئے، یہودیوں پر حملہ ہو رہا تھا، ہمیں کیا پڑا ہے کہ ہم جائیں، مسلمانوں پر حملہ ہوا تو یہودی سمجھیں ہمیں کیا پڑا ہے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ایسی بات، ایسی فکر، ایسی سوچ نہ ہو کہ سب کا وطن ایک ہے، وطنیت ایک ہی ہو گئی ہے، قومیت الگ الگ ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے ایک فکر دے کر ان سب سے معاہدہ بھی کیا۔ حدیثوں میں اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا، اس طریقے سے مدینے میں امن قائم ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ ویسے تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں، گھر، کئی بعض صحابہ کے مکانات مسجدوں کی شکل اختیار کر گئے تھے، مدرسوں کی شکل اختیار کر گئے تھے، قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، احکام، مسائل سمجھائے جا رہے تھے۔ حضور کے آنے سے 3 سال پہلے سے کام چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک مرکزی حیثیت کی ضرورت تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ یتیم بچوں نے خوشی کے ساتھ مسجد کے خاطر ہدیہ، تحفے کے طور پر دینا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی قیمت دے کر لے لیں گے، آپ کی زمین کو ایسا ہی لینا پسند نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا فرمائی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی، اور بھی حضرات میں اس میں شریک رہے۔ اس طریقے سے مسجد نبوی کا معاملہ سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر میں حصہ لیا، تمام صحابہ کرام کو لیا، انصار کو لیا، مہاجرین کو لیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہم خود کریں گے۔ حالانکہ اس وقت مزدور بھی مل سکتے تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے مسلمان بنائیں، ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ایک فکر تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مدد آپ، اپنا عمل آپ، ایک سبق وہ بھی دینا چاہتے تھے، اس لیے بذات خود حضور اتر گئے، تنے اٹھاتے تھے، مٹی کے پتھر، ساری چیزیں اٹھاتے تھے، چہرے مبارکہ پر غبار، دھول کی کیفیت ہوتی تھی، صحابہ روکتے تھے، آپ ایک جگہ تشریف رکھیے، آپ چھوڑ دیجئے، نہیں، حضور نہیں مانتے تھے، کہا کہ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ سب کے ساتھ مل کر تمام مزدوروں کی طرح ایک مزدور بن کر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت زبان پر فاغفر الانصار والمہاجرہ، زبان پر یہ جملے تھے، اے اللہ اس نیک کام کے عمل کی برکت سے تو مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار کی مغفرت فرما، یہ دعائیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ آپ نے ایک سائبان چبوترا تعمیر کیا،
وہاں پر جو غریب مسلمان ہیں، باہر کے آئے ہوئے مسلمان ہو، جہاں مدینے میں ان کو کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، وہ لوگ مستقل طور پر یہاں رہ جائیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، یہاں رہ کر وہ آرام بھی کریں۔ اس طریقے سے اس چبوترے کو اس کا نام دیا گیا صفا، وہاں رہنے والوں کو اہل صفا قرار دیا گیا۔ یہ اہل صفا کا یہی وہ تعلق ہے جو حضرات صوفیاء کرام سے جڑ گیا۔ انہوں نے بھی مسجدوں کے ساتھ خانقاہوں کی تعمیر کا نظام قائم فرمایا، جس میں لوگ ان کے مریدین معتقدین رہیں، تعلیم دے۔ جتنے بھی یہ خانقاہیں تھیں، بعد میں جو ان کا سب کا شجرہ تعلیم اسی صفا تک جا کر پہنچتا ہے۔ اہل صفا اور اہل تصوف دونوں کے اندر بڑا اشتراک ہے۔ گویا وہ تعلیم اور تربیت کا معاملہ تھا۔ خرافات یا طرح طرح کی چیزیں متقدمین کے زمانے میں، تابعین کے بعد سے لے کر کئی صدیوں تک یہ نہیں تھی۔ بعد میں امت کے درمیان اس قسم کی چیزیں پیدا ہو گئیں، بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا، یہ الگ پہلو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز جماعت کے ساتھ قائم کی، اذان کا معاملہ قائم فرمایا۔ اذان کے لیے بھی آپ نے مشورہ لیا کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ بعض نے کہا ایک باجا بجانا چاہیے، پہاڑ پر آگ لگانا چاہیے، یہ لوگوں کو بھیج کر آواز دینا چاہیے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی۔ بعض صحابہ کو کلمات اذان بتلا دیے گئے خواب میں، وہ حضرات آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں خواب میں یہ کلمات کسی نے بتلائے ہیں۔ وہ کلمات محفوظ سے پوری اذان وہ حضور کو سنائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی اعلان کے لیے سب سے بہتر صورت ہے۔ یہ کہہ کر اذان کا نظام ہوا، جماعت کا نظام ہوا، اور جماعت کی بڑی اہمیت بتلا دی گئی۔ 5 وقتہ نماز مسلمان وہاں پہنچ کر نماز ادا کرتے رہیں تاکہ ان کے درمیان رشتہ قائم رہے۔ ایسا نہیں کہ آئے نماز پڑھے خاموش چلے گئے، نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی کی خیریت دریافت کرنا، کون ہے، کیا مسئلہ ہے۔ یہ مزاج پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کو بڑی اہمیت دی، اور ثواب کے اعتبار سے بھی فضیلت بیان فرمائی کہ گھر میں پڑھنے کی نماز سے مسجد میں نماز پڑھنے میں بہت اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق پڑ جائے گا۔ اسی لیے الصلاۃ جامعۃ۔ اور پھر ایک نیا عمل یہ ہوا، کوئی بھی معاملہ ہوا، مسجد نبوی آپ تشریف لے آتے، اعلان ہوتا صلاۃ جامعۃ۔ اس آواز پر تمام صحابہ کرام جن کے مکانہ سب قریب ہی تھے، چھوٹی سی آبادی تھی، سب جمع ہوتے تھے تو مسائل حل ہوتے تھے۔ گویا مسجد ہی سے ہر پیغام جاتا تھا۔ جہاد کے لیے جائیں تو وہاں سے، نیا معاملہ کوئی پیش آئے تو وہاں سے، کوئی مشورے کا معاملہ ہو تو مسجد، تعلیم اور تربیت بھی وہاں، وہیں درس و تدریس کا معاملہ، ساری چیزیں وہاں سے شروع۔ یہ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ نے نمازوں کو شروع فرمایا۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں، ذرا تفصیل طلب موضوع ہیں۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، لیکن وہاں اس انداز سے آپ کھڑتے تھے جو مقام ابراہیم ہے، وہاں رک کر آپ نماز ادا فرماتے۔ مقام ابراہیم ایک ایسے محل میں، ایک ایسی جگہ میں، ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس رخ میں بیت المقدس بھی سامنے ہو جاتا ہے اور مسجد الحرام، خانہ کعبہ بھی سامنے۔ مسجد اقصی، مسجد الحرام، خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں رخ ہو جاتے تھے۔ آپ اس انداز سے وہاں نماز ادا فرماتے تھے کہ ایک ہی وقت میں بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا اور بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا۔ یہ حکمت اس لیے تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو اور ادھر ذرا بھی رخ نہ ہو تو مشرکین مکہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف مسلمان بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اسے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیے ہیں، کیونکہ تمام مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، وہاں سے وہ سارے لوگوں سے تھے، اسی برادری سے تھے، قبیلہ جرہم سے تھے، اور وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دیتے تھے۔ اب مسلمان بھی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہماری طرف رخ کر کے یہ کر رہے ہیں، یہ بات آ جاتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درمیانی راستہ، دونوں طرف بھی رخ ہو، ادھر بھی وہی معاملہ رہا ادھر۔
مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اب وہاں خانہ کعبہ کا رخ نہیں رہا، بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا، اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ یہ صورتحال جو مکے میں تھی مدینہ میں نہیں رہی، پوری طریقے سے رخ ادھر ہو گیا۔ تو وہاں یہودیوں نے بھی ایک بات کہنے لگے، یہ سارے معاملات میں ہماری مخالفت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس قسم کی بات ان کے پاس آ رہی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ پھر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو، اور خانہ کعبہ کی جہت مکے میں تو دونوں طرف ہو رہی تھی لیکن دوسرے شہر مدینہ کے اندر وہ پہلو سامنے نہیں تھا، یا تو وہاں مسجد اقصیٰ ہو یا نہیں تو مسجد الحرام۔ ایسے کہ چند دنوں کے لیے 17 مہینوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا رخ مسجد اقصیٰ ہی کی طرف رکھا، بیت المقدس کی طرف رکھا، اسی لیے اس کو قبلہ اول قرار دیا گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد رخ ادھر ہی ہونے کی وجہ سے اس کو قبلہ اول قرار دیا۔ 17 مہینے اسی طرح آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اب پوری طریقے سے رخ مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، اب ان کے رخوں کا ذرا بھی پہلو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قرآن میں وہ پوری تفصیل آ رہی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آیتیں نازل ہوئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش مستقل طور پر قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو، اسی کی طرف رخ ہو، اس لیے ہم آپ کی مرضی کے مطابق اسی کو قبلہ قرار دے رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے چہرے کو مسجد اقصیٰ سے موڑ لیجئے، پوری طریقے سے ادھر ہو جائیے۔ یہ صورتحال مدینہ میں تھی، مکہ مکرمہ میں وہ حالت نہیں، دونوں قریب قریب ایک ہی سمت میں ہو رہے تھے، چنانچہ جغرافیائی اعتبار سے اس انداز سے وہ ماحول وہاں تھا، اس لیے وہ بات وہاں رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، اسی وقت آپ نے رخ موڑ دیا۔ صحابہ نے دیکھا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ اس طرف رکے ہیں، تو سارے صحابہ بھی رخ اپنا ادھر پھیر لیے۔ اس کے بعد نماز کے بعد اعلان ہوا اور ہر مسجد کو بول بول کر اطلاع دے کر بتلا دیا گیا کہ قبلہ بدل چکا ہے۔ اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کے اولین واقعات میں سے۔ یہاں پہنچنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا معاملہ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجروں کا انتظام فرما دیا، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اور پھر اسی جب دوسرا سال آ پہنچا تو رمضان شریف آیا، روزوں کے معاملات ہوئے، صدقہ فطر کے احکامات کا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے مدینہ پہنچ کر محرم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری یہ صورت ہے، اس روز موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ انی احق بموسیٰ منکم، تمہارے سے زیادہ موسیٰ کا مجھ پر بھی حق ہے، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے روزہ رکھا۔ پھر ہجرت کا دوسرا سال آ پہنچا تو رمضان کے احکامات نازل ہوئے، اسی موقع پر صدقہ فطر کے احکامات ملے، اسی موقع پر عید کی نماز ادا کرنے کے احکامات ملے۔ پھر کافروں کی طرف سے معاملہ کچھ تھما نہیں، بلکہ وہ مدینے پر چڑھ کر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ معاملہ بڑا نازک رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے قریش کے لوگ اور مکے کے لوگ بعض قبیلے مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ مہاجرین میں آواز آئی کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے پھر وہی دوبارہ سوال دہرایا تو انصاریوں کو احساس ہوا شاید اللہ کے رسول ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك۔ یہ بلند الفاظ تھے، اور کہا کہ آپ ہمیں موسیٰ کی امت مت سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم اپنے کافروں سے مقابلے کے لیے اعلان کیا تو قوم نے کہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ ہم جا کر ان قوم سے نہیں لڑیں گے،
آپ جائیے اور آپ کا رب مقابلہ کیجیے، بلکہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے مقابلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت پھیل گئی اور آپ نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام کو لے کر مقام بدر پہنچے۔ وہاں پر کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، 313 مسلمان تھے، کافروں کی تعداد 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا، پہلا جہاد تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ کو لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ صبر، اعراض، کنارہ کشی، نظر انداز کرنا، یہی باتیں آپ کے سامنے رہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی لوگوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، تو اب ضرورت تھی کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے آبرو، اپنے اہل و عیال، اپنا دین و ایمان، اپنی عزت، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے سوائے دفاع کرنے کے، مقابلہ کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو اسلام کی پہلی جنگ بھی کوئی جارحانہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ حملے کی مدافعت کرنا، روکنا، دفاعی پوزیشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت دی۔ یہ پہلی جنگ تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال احد کے دامن میں جنگ ہوئی، جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہی معاملہ شروع ہوا جنگوں کا۔ ہجرت کا 6واں سال آ گیا، تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ کیا۔ 6 سال تک یہ لوگ مکہ مکرمہ سے دور رہے۔ بہت سارے صحابہ کے دلوں میں مکے کی خواہش تھی، طواف کی خواہش تھی، عمرے کی خواہش تھی۔ عمرہ برابر ہو رہا تھا ان سبھی حضرات کا، بھلے سے وہ شکل ابتدائی رہی، کچھ کمیاں رہیں، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے سارے احکام، مسائل سب بتلا دیے۔ تو یہ چیز دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، عمرے کے لیے نکل جائیں گے۔ تو 1400 صحابہ کرام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، آج بھی ہے، جو قریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں آپ نے قیام فرمایا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ اور قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، چونکہ طواف کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، قریش کے لوگوں میں تھا، ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی قبیلہ، کوئی لوگ یہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے، داخلہ بھی انہی کی اجازت پر تھا، اس لیے ایسا کرنا ہوا۔ ویسے لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے بڑی دوریاں بھی تھیں دونوں کے درمیان میں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسی بات ہے کہ میرے سب بھائیاں، میرے تمام برادران دینی وہ عمرہ نہ کریں، اللہ کے رسول عمرہ نہ کریں، تم مجھے اجازت دے دو، مجھے ایسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت دینا ہو۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ گفتگو میں وہاں رک گئے، ان کو بھیجا نہیں گیا۔ ایک غلط افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا احساس ہوا، یہ کیا خبر ہوئی۔ تو اسی وقت اب معاملہ خاموش بیٹھنے کا نہیں رہا، یہ بدلہ بھی ہونا ہے اور قوت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ ٹکراؤ کی نوبت آ گئی ہے تو برابر قدم آگے بڑھانا ہے۔ تو 1400 صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی، جان نثاری کی بیعت، اس کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجر کہتے ہیں درخت کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان صحابہ کرام نے جو 1400 تھے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اس واقعے کی اطلاع وہاں تک پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا، حضرت عثمان یہاں پر تشریف لے آئے۔ لیکن اتنی بات ہوئی، انہوں نے عروہ ابن مسعود ثقفی جو اب تک اسلام نہیں لے آئے تھے، بڑے تجربہ کار، ماہر، کئی ملکوں کے سفیر، روم، ایران، حبشہ، ایسے ایسے مقامات پر جانے والے تھے، عربوں کے سارے معاملات میں ان کا بڑا دخل ہوتا تھا۔ قریش کے لوگوں نے انہی کو سفیر نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی عمرے کی نیت ہی سے آئے ہیں کیا ہے؟
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ہتھیار کے پہنچے، احرام کی حالت، قربانیوں کے اونٹ اور جانور ساتھ تھے اور کوئی چیز ساتھ نہیں تھی۔ چنانچہ عرا وہاں پہنچے، انہوں نے اپنا سارا منظر، وہاں کا ماحول دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے حرم میں سارے لوگ منتظر تھے، کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا، میں نے محمد جیسا دربار کہیں نہیں دیکھا۔ محمد کے اصحاب، ان کے ساتھی، ان کی اتنی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کی تعظیم ایسی نہیں دیکھی۔ حضور جب کوئی بات کرتے ہیں تو سب سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو پورا کرنے کے لیے سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گویا حضور جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطروں کو نیچے گرنے نہیں دیتے، ہاتھ چاروں طرف سے پھیلائے رہتے ہیں، ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مسل لیتے ہیں۔ میری مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو، اسی میں سلامتی اور بہتری ہے۔ یہ کہنے کے بعد چنانچہ قریش کے لوگ تیار ہو گئے اور یہ اور چند ساتھیاں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ پہنچے۔ معاہدہ ہوا، تاریخ میں اس کو بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں کئی شرطیں تھیں کہ مسلمان واپس جائیں، اس سال عمرہ نہ کریں، اگلے سال آئیں تو 3 دن ہی ٹھہریں اور اس سے زیادہ نہ ٹھہریں، لیکن اس میں ایک شرط یہ تھی، جنگیں بند ہو جائیں گی، امن قائم ہوگا، مسلمان جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہوگی، جس قبیلے سے چاہیں تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جو آزادی کی 2-3 باتیں تھیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ واپس جانے کو بھی اپنے لیے عزت اور وقار کا مسئلہ نہیں بنا لیا، 3 دن ہی ٹھہرنا چاہیے، اس سے زیادہ بڑھ کر نہیں۔ یہ باتوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا، لیکن بعض صحابہ میں جو جذباتی طور پر تھے، حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس قدر دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ دبنا نہیں ہے، یہ پیچھے ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، یہ فتح مبین ہے، یہ لفظ آپ نے۔ اس کے بعد ہی سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اتنی بڑی کامیابی ملی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو امن کی زندگی ملی، جنگوں کا خوف، تیاریاں، مقابلہ، سامان رسد، یہ وہ ہر طرح سے عافیت ہوئی۔ اس کے بعد اسلام کو پھیلانے کا بھی موقع ملا۔ گویا ہجرت کے 6 سال سے لے کر ہجرت کے 8ویں سال تک 2 سال میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ دین میں داخل ہوئے۔ اب تک 6 سال جو مدینے کے رہے، پھر مکے کے جو 13 سال رہے، اتنی تعداد میں نہیں، صرف 2 سال میں اتنے لوگ دین میں داخل۔ یہ امن، صلح، آشتی کا نتیجہ ہوا، جس سے بڑی کامیابی۔ اس کے بعد معاہدے میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوست قبیلے ہیں، ان پر کسی نے حملہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیں گے، یہ ایک بات تھی، وہ بڑی اہم تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ساتھ قبیلے کے اوپر حرم کے اندر حملہ کر دیا۔ یہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ ایسا زبردست حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو حضور کے حلیف برادری قبیلے میں ہیں، ہم پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن کوئی بات کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ کہا کہ ہم تمہارے خداؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تو کہا لا الہ اليوم، آج خدا نام کی کوئی چیز نہیں۔ بری طریقے سے ان لوگوں پر حملہ کیا، چند لوگ زخمی ہو کر کسی طریقے سے بچا کر مکہ مکرمہ سے، حرم شریف سے نکل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی درد بھری داستان سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے تحت اس مظلوم قبیلے کی جو حلیف تھا، معاہدے میں شریک تھا، اس کا ساتھ دینا ضروری تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا مکمل طور پر آپ نے ارادہ فرما لیا۔ اسی زمانے میں کئی واقعات بھی پیش آتے رہے۔ ایک سب سے زیادہ اہم ترین واقعہ جو کہہ کر اپنی بات کو میں مکمل کر لوں، کل کی نشست سے فتح مکہ سے لے کر اختتام تک اس موضوع کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، بڑا نیک دل، نیک مزاج عیسائی تھا۔ نبوت کے 5ویں سال وہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے تو بڑے امن اور سکون کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ تفصیل آپ حضرات سامنے
پچھلے خطبات میں گزر چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ پہنچنے کے بعد نجاشی کی خدمت میں خط بھیجا، اس خط میں اسلام کی دعوت دی۔ اے بادشاہ نجاشی، میں تمہاری خدمت میں اسلام کا پیغام پیش کر رہا ہوں، تم اس کو قبول کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کچھ عقائد بھی اس خط کے اندر آپ نے لکھ دیا، اور پھر یہ بات بھی کر دی کہ نہ صرف تم اسلام لے آؤ بلکہ تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی تم اسلام کی طرف مدعو کرو۔ اگر حکومت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں اگر تم اس دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت ہی برا نقصان ہوگا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ خط بھیجا دیا گیا ایک صحابی کے ذریعے سے حبشہ۔ نجاشی نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ سب غور و فکر کے بعد اس نے بھی خط کا جواب دیا۔ یہ جانے والے تھے، ایک صحابی تھے، انہی کے ہاتھوں پر نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے بھیج دیا کہ میں آپ پر ایمان لے آ رہا ہوں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کہا، حضرت عیسیٰ اس سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ آپ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی بات کہی، میں اس کو قبول کر لیا ہوں۔ رہ گئے میری رعایا کو بھی میں کہوں، یہ میں ان کو کہوں گا ضرور، لیکن ان کا قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس قسم کی بات ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نجاشی کو بہت ہی دعائیں دیں۔ وہاں سے نجاشی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قریبی تعلقات ہو گئے، مراسلت کے ذریعے، قاصدوں کے ذریعے۔ گویا وہ اب ایمان لے آ چکے تھے، مومن ہو چکے تھے اور بھی قریب تھے۔ جب مومن نہیں تھے اس وقت بھی حضور سے قریب رہے، چونکہ مسلمانوں کو انہوں نے پناہ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بہن تھیں، بیٹی تھی ابو سفیان کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ بڑے قریبی رشتے ہیں حبیبہ سے۔ ابو سفیان پورے سردار، قبیلے کے قریش کے سردار، لیکن ابھی تک اسلام کی نعمت سے محروم، حضور کے سخت ترین دشمن۔ آپ نے ان کی بیٹی ہی کو نکاح کے تعلق سے نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ حبیبہ کا نکاح میری طرف سے کروا دیجئے، پیغام بھیج دیں۔ اور حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہاں پہنچ۔ چنانچہ نجاشی نے حبیبہ کی خدمت میں پیغام بھیجا، یہ حبشہ میں تھی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی ذمہ داری میرے ہے، اس رشتے کو آپ قبول فرمائیں تو اطلاع دے کر بھیج دیں۔ تو حبیبہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ فوراً اس نے قبول کر لیا۔ تو نجاشی نے حضرت خالد ابن سعید کو وکیل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا ادھر سے ایجاب ادھر سے قبول، یہ کہہ کر 400 درہم نجاشی نے مہر ادا کیا، اور اس طریقے سے نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت حبیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، وہاں سے دور علاقے میں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہاں تشریف لے آئے، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں آ گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے اندر بڑی اہمیت تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ابو سفیان کی دشمنی ختم ہو جائے اور بنو امیہ کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی قریب ہو جائیں۔ حضرت عثمان بھی ادھر ہی کے تھے، یہ ان کی پھوپھی ہوتی تھیں۔ یہ قریبی تعلقات کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگیں تو ابو سفیان ایک مرتبہ ان کے گھر آ گئے، بیٹی کی یاد تازہ ہو گئی کہ بیٹی کو دیکھیں، ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ مومنہ رہیں، یہ ابھی اسلام سے محروم ہی رہے۔ جیسے یہ گھر میں داخل ہوئی ہے، اندر بیٹھنے گئے تو حضور کا بستر تھا، تو حضرت حبیبہ نے بستر کو کھینچ دیا، تو ابو سفیان کو بڑا عجیب لگا، فوراً کہنے لگے کیا بیٹی، میں بستر کے قابل نہیں ہے، بستر میرے قابل نہیں ہے۔ تو حبیبہ نے کہا آپ بستر کے قابل نہیں،
یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ ابھی ایمان تک نہیں لائیں، کفر کی حالت میں ہیں، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ حضور کے بستر پر آپ کو بیٹھنے دو، یہ کہہ کر تو ابو سفیان کے جملے بڑے ناگوار گزرے، بڑی تیزی کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ، بغیر بیٹھے کے واپس نکل کر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو اس وقت خود ام حبیبہ نے بتلا دیا کہ ایسا واقعہ ہوا، ابا گھر تشریف لائے تھے، تو حضور کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ابو سفیان آئے تھے تو اچھی بات ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو فوراً کہا کہ ایسی بات ہے، ارے تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹھا دینا چاہیے تھا اپنے باپ کو میرے بستر پر، کوئی بات نہیں تھی، خیر کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، آئندہ کبھی آئیں تو ان کا خاص احترام کرنا۔ تو 2-3 باتیں سامنے آ گئیں کہ غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہونا ہے، حضور نے وہ پیغام دیا، غیر مسلم بھی ہے اور دشمن بھی ہے، دشمن بھی گھر آ گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا ہے، وہ بھی آپ کی طرف سے ایک میسیج چلا گیا، یہ باتیں سامنے آئیں۔ تو بہرکیف ہجرت پر 8 سال مکمل ہو گئے، یہاں اس 8 سال کے دوران احکامات بھی روزوں کے بھی نازل ہو گئے، اور یہاں زکوٰۃ کے احکامات بھی آ گئے، اور حج کے احکامات ابھی نہیں آئے، ہجرت کے 90 سال حج کا معاملہ آیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سیرت کا اس بقیہ حصے کو فتح مکہ سے لے کر وفات نبوی تک یہ جزوی طور پر تفصیلات اس کے اختصار کے ساتھ آنے والی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسی پر آج کی یہ گفتگو ختم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا روحانی ایمانی رشتہ مضبوط رکھے، اور آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں مضبوطی اور اس کے اندر استواری، دوام، استمرار قائم و دائم رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خاتمہ ایمان پر ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو، آخرت کی ساری منزلیں ہم سب کی آسان ہوں۔ اے اللہ، حاضرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے اپنے قیمتی اوقات چھوڑ کر یہاں پہنچے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے جائز مرادوں اور مقاصد کو پورا فرما دے۔ ہمیں جو جس پریشانی میں گھرا ہوا ہے، تجھے اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے، ان سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کر دے، ہمارے تمام جائز مرادوں اور مقاصد کو پورا کر دے، ہماری روزی روٹیوں میں، تجارتوں میں، ہماری آمدنیوں میں وسعت، کشادگی، خیر اور برکت عطا فرما، روزی پاک صاف حلال عطا فرما، تاکہ ہماری اولاد بھی نیک اور صالح رہے، ایسی اولاد جو دنیا میں راحت، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جا دے۔ اے اللہ، زمینی و آسمانی انسانی بلاؤں و آفتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ دے۔ ہم جو بیمار ہیں یا ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں، ہم سب کو صحت اور شفا نصیب عطا فرما۔ صحت تیری طرف سے ملنے والی دولت ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تندرستی و توانائی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔